یہی غزوہ احد کا میدان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو متعین فرماتے ہیں کہ جاؤ ذرا سعد بن ربیع کی لاش کو تلاش کرو، دیکھو سعد بن ربیع کدھر ہیں۔ یہ صحابی نکلتے ہیں، ان کو کہیں میدان میں نظر نہیں آتا، دیکھا کہ ایک جگہ کئی زخم خوردہ صحابی پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ ان زخم خوردہ لوگوں کے نیچے گھسے ہوئے ہیں اور وہ جان کے آخری لمحے میں ہے، پیاس سے سسک رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو نیچے سے نکالا۔ حضرت سعد بن ربیع سے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر کے جوش سے لڑکھڑاتے ہوئے قدم کے ساتھ، زخم کھائے ہوئے قدم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر زمین پر گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر کے چلنا چاہتے ہیں، پھر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب ان کے بس میں نہیں رہا کہ یہ چل کر کے آگے بڑھ سکے تو ان آنے والے پیغام پہنچانے والے صحابی سے کہا جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا آخری سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ اللہ کے نبی آپ کا صحابی سعد بن ربیع آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی ہے اللہ میں سعد سے راضی ہوں، تو بھی سعد سے راضی ہوگا۔ یہ سعد بن ربیع کون صحابی ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ قبیلہ انصار کے سردار تھے، بڑے دولت والے ثروت والے صحابی تھے، لیکن اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا نبی کے قدموں میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مدینے کے راستے سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر ایک چٹائی بچھائے ہوئے ہیں، ایک معصوم بچی، ایک دودھ پیتی بچی کو اپنے سینے پر لیے ہوئے ہیں، کبھی اس کو چوما دیتے ہیں، کبھی اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی معصوم دودھ پیتی بچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر کھیل رہی ہے۔ ان پوچھنے والے صحابی نے پوچھا کہ ابوبکر کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی کہ نہیں نہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ احد کا وہ شہید جو قبیلہ انصار کا سردار حضرت سعد بن ربیع کی معصوم بچی ہے، جنہوں نے اپنے معصوم بچی کو دودھ پیتے ہوئے چھوڑ کر کے اس دنیا سے چلے گئی۔ میرے بھائیوں، نبی کی عظمت پر جان دے دی، نبی کی محبت پر جان دے دی، قرآن کی عظمت پر جان دے دی، اسلام کی اشاعت پر جان دے دی۔ آخری تمنا ہے تو صرف یہ کہ میرا سلام میرے محبوب کو پہنچا دو اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ میرے لیے دعا کریں۔ اپنے اس معصوم بچے کی خبر گیری کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا۔ اسلام اس طریقے سے بلند ہوتا ہے، اسلام اس طریقے سے سرخ رو ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر کے، ہم چاہتے ہیں فیس بک پر اسٹیٹس لگا کر کے، ہم چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ پر جو ہے کہ پیغام اور میسج دے کر کے اسلام کو بلند کر دیں گے۔ نہیں نہیں، اسلام تو گردن کٹانے کے بعد بلند ہوتا ہے، اسلام اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بلند ہوتا ہے۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ ہم عزت بھری نگاہ سے اس سماج کے اندر جئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں بہن بیٹی کی عزت برقرار رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی اسٹیشن پر، کسی بس اسٹینڈ پر، کسی چوراہے پر، کسی ریلوے کے اندر آپ کو مارا نہ جائے، آپ کو جو ہے کہ عزت بھری زندگی ملے، تو پھر آپ کو بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ اسلام مخالف طاقتیں سر چڑھ کر کے بول رہی ہے۔ آج اس ملک کے اندر گاجر مولی کی تو کوئی قیمت ہے، لیکن مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مسلمان اس قدر بزدل بنا ہوا ہے، مسلمان اس قدر ڈرا اور سہما ہوا ہے کہ شاید تاریخ میں کبھی ایسا دور اس امت مسلمہ پر نہیں گزرا ہوگا کہ مسلمان اس قدر بزدلی کے شکار ہو۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے اندر ایمانی اسپرٹ پیدا کریں، ایمانی حلاوت اور ایمانی جذبہ پیدا کریں، تاکہ آپ اس ملک کے اندر عزت کے ساتھ اور سربلندی کے ساتھ جی سکیں۔